کیوں آئی تھی وہاں میرے منع کرنے کے باوجود؟ وہ اس کے گھر آیا تھا، کھرد کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ محویت سے اسے تکے جا رہی تھی، جسے محسوس کرتا وہ ناگواری سے بولا تھا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور دیکھتے پوچھا۔ ہاں، جن سے محبت ہو ان کو تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، لیکن تم جس باپ کی بیٹی ہو، تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر سے اس کے باپ کو بیچ میں لے آیا تھا۔ اسے بے حد برا لگا، تبھی سختی سے ٹوک گئی، بابا کو بیچ میں مت لاؤ۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اتنی اہم ہے وہ اچنبھے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہے، وہ اہم تھی تو وہ یہاں آیا تھا۔ یہ احساس اتنا جاگزیں تھا کہ اسے اندر تک دہکا گیا۔ کیا ہے ایسا اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت، باوقار ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ اس 2 کمروں کے چھوٹے گھر میں پلی اس جاہل بدصورت لڑکی کو تم مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ وہ پھٹی تو پڑی تھی۔ ہاں دے رہا ہوں، اور یہی بتانے یہاں آیا ہوں۔ وہ 2 کمروں میں رہنے والی لڑکی میری نظر میں تم سے زیادہ قابل قدر ہے، کیونکہ وہ سلیمان حسن کی بیٹی ہے، اور تم جس باپ کی بیٹی ہو اس کا حوالہ کسی طور قابل ذکر نہیں، کم از کم میرے لیے تو نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اسے گنگ کر گیا۔ تم ان کی انسلٹ کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ فطرت کے برخلاف ضبط کر رہی تھی، اب بھی کر رہی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ چیخو گی؟ انہیں بلاؤ گی؟ ہاتھ اٹھوا کر خاموش کروا دو گی؟ یہی فرق ہے تم میں اور خرد میں۔ وہ بولتی ہے تو اس کی باتیں حیا اور تہذیب کی دولت سے مالا مال مہکتی ہیں، اور تم بولتی نہیں ہو، دوسروں کی عزت کے چیچڑے اڑاتی ہو۔ تربیت کا فرق ہے نا؟ بابا سے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی باتوں سے یہی اخذ کر سکی تھی۔ وہ قرضدار ہے میرا، میرے خاندان کا، اور سب سے بڑھ کر سلیمان حسن سیال کا، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں چکا سکتا۔ وارن کر رہا ہوں، آج کے بعد مجھے اس گھر کے قریب بھی نظر نہیں آنا، ورنہ تمہارا باپ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی نازو پلی باوقار بیٹی ایک معمولی خاندان کے لڑکے کے پیچھے اپنی نسوانیت تک داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن ایسا تھپڑ مارا تھا کہ جلن اندر تک اتر گئی۔ آج وہ نہ تو چیخی تھی نہ روئی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے تیز تیز قدم اٹھاتے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جب بھی روبرو آیا تھا ایک نئی اذیت سے دچار کر گیا تھا، اور یہ سلسلہ جانے کب تک چلنا تھا۔ آگ کے شہر میں تنکے کی حقیقت کیا تھی؟ دشت پر پھول کا سایہ تھا، محبت کیا تھی؟ زخم تھے، درد تھا، تنہائی تھی، ویرانی تھی۔ کیا بتاؤں کہ تیرے عشق میں راحت کیا تھی؟ ایک مدت ہوئی اظہار محبت کر کے، آج تک سوچ رہا ہوں حماقت کیا تھی۔ کیا بتاؤں کہ یہاں پوچھ رہے ہیں سب لوگ، وہ جو گزری ہے میرے دل پر قیامت کیا تھی۔ بابا آپ فری ہیں؟ وہ نوک کر کے دروازے سے جھانکتی پوچھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیند دراز تھے، اسے دیکھتے مسکرا کر اٹھ بیٹھے۔ بالکل فری ہیں، آ جاؤ۔ اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح کھل اٹھے تھے۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی رحمہ نے شدت سے یہ نوٹ کیا تھا۔ وہ اٹھ کر دائیں جانب پڑے صوفے پر آ بیٹھے۔ مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے، وہ اہم پر قدرے زور دیتی کہہ رہی تھی۔ آؤ بیٹھتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ ہلی نہیں، کن اکھیوں سے رحمہ کو دیکھتی وہیں کھڑی رہی۔ آپ یہاں سے جائیں، اسے کہنا ہی پڑا تھا۔ رحمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیسی ہمت تھی، انہی کے کمرے میں کھڑی انہیں بے دخل کر رہی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے عروشہ، انہوں نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ اس کے لفظوں سے زیادہ حقارت زدہ لہجے نے غصہ دلایا تھا۔ یہ آپ کا نہیں، میرے بابا کا کمرہ ہے، اور آپ سے بھی پہلے یہاں میری مدر رہتی تھی۔ وہ ذرا بھی نہ دبی تھی۔ انہیں جو غلط فہمی لاحق ہوئی تھی کہ وہ باپ کے سامنے زیادہ نہ صحیح تو کچھ تو ان کا لحاظ کرے گی، اسے ایک جھٹکے میں دور ہو گئی۔ ابراہیم صاحب نے بھی بجائے اسے ٹوکنے کے رحمہ کو ہی کمرے سے جانے کا کہا تھا۔ عروشہ کی جتاتی مسکراہٹ پر بمشکل ضبط کرتی وہ باہر نکل گئی کہ مزید کوئی چارہ نہ تھا۔ عروشہ ان کے برابر آ بیٹھی۔
بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایز اے لائف پارٹنر بہترین انسان ملے گا تو بلا جھجک آپ سے کہہ دوں آپ میرا پورا ساتھ دیں گے۔ وہ بنا جھجکے مدعا زبان پر لے آئی تھی۔ ابراہیم حسن وہ واحد انسان تھے جو اس کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ انہوں نے ہر مقام پر صحیح غلط کی پرواہ کیے بغیر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے ہمت بندھاتے اس خوش قسمت کا نام جاننا چاہا جسے ان کی بیٹی نے ہمسفر کے طور پر چنا تھا۔ حمدان حیدر نام ہے اس کا۔ اس نے بلا تامل نام لے دیا تھا۔ ابراہیم صاحب سر ہلاتے کہنے لگے، ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، تاکہ بات آگے بڑھا سکوں۔ وہ اسی نرم دوستانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ اب کی بار عروشہ نے جواب دینے میں ذرا وقت لیا تھا۔ بابا وہ شہر میں رہتا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ اس کے چہرے سے ہی انہوں نے گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا تھا، اور وہ جاننے کو متجسس ہوئے۔ وہ خرد سلیمان سے نکاح کر رہا ہے۔ اس نے چہرے پر افسردگی لاتے بم چھوڑا تھا۔ ابراہیم صاحب ایک لمحے کو چپ ہو گئے، حیران پریشان نظروں سے اسے تکتے رہے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ گہرے توقف کے بعد وہ پھر سے سوال کر رہے تھے۔ مقصد اس کا ارادہ جاننا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ سلیمان حسن کا داماد بنے۔ اسے ہر صورت مجھ سے ہی شادی کرنا ہوگی بابا، اور یہ ممکن بنانا آپ کا کام ہے۔ وہ اٹل انداز میں کہتی اٹھ گئی تھی، اور عروشہ ابراہیم کی کہی بات پہلے کب ٹالی گئی تھی۔ ہم آج بھی ہیں سوچ میں ڈوبے ہوئے محسن، خود سے کبھی دنیا سے روٹھے ہوئے محسن، دینے کے لیے اس کو جو ہم نے سنبھالے تھے وہ پھول کتابوں میں ہے سوکھے ہوئے محسن، وہ اپنی جفاؤں میں کچھ تو کمی کریں آج، ایک عمر ہوئی شہر چھوڑے ہوئے محسن۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انہیں پیار ہے ہم سے، ہم آج بھری بزم میں جھوٹے ہوئے محسن، آغوش میں ان کی ہمیں راحت جو ملی ہے، ہم آج کچھ اندر سے ٹوٹے ہوئے محسن۔ بڑے کمرے میں میٹنگ جاری تھی۔ موجود رات کی شادی تھی۔ بی بی رحمت خاموشی سے سب کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ کیا کہتے ہو رحیم سلطان؟ انہوں نے مٹھی لبوں پر جمائے خاموش بیٹھے رحیم کو مخاطب کیا۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے متوجہ ہو گئے۔ فیصلہ تو آپ ہی کریں گی بی بی، پر درار کی خواہش حویلی کے اصولوں سے انحراف کرتی ہے۔ پچھلی 7 پشتوں میں کسی مرد نے خاندان سے باہر شادی نہیں کی کہ کجا ایک ملازم کے گھر سے لڑکی لانا۔ وہ بات پوری کر کے خاموش ہوئے اور نظر تائیدی انداز میں سر ہلاتی اپنی زوجہ سغرا پر ڈالی جو ان کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ 7 پشتوں کا حساب لگاتے تم ابراہیم سیال کو کیوں فراموش کر گئے؟ رحیم سلطان، وہ بھی تو ہمارے خاندان کا مرد تھا۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں لاجواب کر ڈالا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ تو گویا آپ نے دراب کی پسند کے آگے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سغرا بی بی کہاں چپ رہنے والی تھی، حسب عادت سیدھا سوال کر ڈالا۔ رحیم سلطان کے گھورنے کی بھی پرواہ نہ کی۔ ہاں، ہم دراب کو باغی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم اس کی خواہش کا احترام کریں گے۔ ان کے 2 ٹوک انداز پر سب کو صاف سونگ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ رحمت بی بی نے اپنے خاندانی حسب و نسب کی پرواہ کیے بغیر اپنے معیار کی تختی ہٹاتے گنجائش پیدا کی تھی۔ لیکن بی بی، آپ کا یہ حکم حویلی کے دوسرے مردوں کو بھی شے دے گا؟ رحیم سلطان جھٹکے سے سنبھل گئے تھے، پر ایک آگ تھی جو دہک گئی تھی۔ کبھی لفظوں کی سختی پر دھیان نہ دیا، جسے محسوس کرتی رحمت بی بی تخت چھوڑتی اٹھ گئیں۔ انداز طیش بھرا تھا۔ تم دراب شمس کا مقابلہ دوسرے مردوں سے کیسے کر سکتے ہو رحیم سلطان؟ مت بھولو، اگر ہم دراب کی خوشی کی خاطر اپنے اصول روایات کو پسے پشت ڈال سکتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑے ہونے والے احسان فراموشوں کو سبق بھی سکھا سکتے ہیں۔ رحمت بی بی کی گھن گرج نے سکوت طاری کر دیا تھا۔ رحیم سلطان اتنے گڑبڑا گئے کہ تقلید میں کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ فیروز نے ہی آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنا چاہا تھا، جسے جھٹکتے رخ موڑ کر مکمل رحیم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم اور تمہاری بیوی اس لڑکی کے گھر جاؤ گے اور آج ہی تاریخ طے کر کے آؤ گے۔
یہ ہمارا حکم ہے۔ میری آنکھوں میں تیرے پیار کا آنسو آئے، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے، وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے۔ میں نے دن رات خدا سے یہ دعا مانگی تھی، کوئی آہٹ نہ ہو در پر میرے جب تو آئے۔ ان دنوں آپ کا عالم بھی عجب عالم ہے، تیر کھایا ہوا جیسے کوئی آہو آئے۔ اس کی باتیں کہ گل ولالہ پہ شبنم برسے، سب کو اپنانے کا اس شوق کو جادو آئے۔ اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ آج حویلی واپس آ گیا تھا اور اس نے جو تہیہ کیے رکھا تھا کہ دوبارہ کبھی حویلی کا رخ نہیں کرے گا، اماں بیگم کی خراب طبیعت کا سن کر رک نہیں سکا تھا۔ عثمان صاحب خود آئے تھے اسے لینے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی جوت تھی جسے وہ چاہ کر بھی بجھا نہ سکا تھا، اور حویلی چلا آیا تو مسٹر سبحان یوسف 2 دن بھی حویلی کے باہر نہ ٹک سکے۔ وہ جس سے بچنا چاہتا تھا وہ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی مل گئی تھی، وہی نخوت زدہ تاثرات، وہی تنتنا، وہی غرور۔ وہ شاید کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتا نظر انداز کر گیا۔ اس کے منہ لگ کر مزید ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سے آئی تھی اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ بار بار راستہ روک کر دھونس جمانا جیسے اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد اکتائے ہوئے انداز میں پاس سے گزر کر آگے بڑھ جانے کو تھا، جب وہ ایک دم سے آگے ہوئی۔ وہ رک گیا، بامشکل ٹکراتے ٹکراتے بچا، پلیز آروشا میری برداشت کو مت آزمانا۔ اس نے ہار ماننے والے انداز میں گویا منت کر ڈالی تھی۔ مجھے تم سے بس ایک بات جاننا ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ بولا نہیں، البتہ خاموش نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ تمہارے دوست کو میرے بابا سے کیا پرخاش ہے؟ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ وہ صاف انکاری ہو گیا تھا، جان کر بھی انجان ہو گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو۔ آروشا کی تیوری چڑھی، جانے کیوں اس کی برداشت نہ ہونے کے برابر تھی، خاص کر سبحان کے معاملے میں۔ سچ بھی نہیں بولوں گا، وہ گویا لطف لے رہا تھا۔ آروشا کو کم از کم یہی لگا۔ غصہ تو بہت آیا، مگر یہ وقت منہ ماری کا نہ تھا۔ اسے ہر صورت اپنی کشمکش کے گرداب سے نکلنا تھا جس میں ہمدان اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گہری سانس بھری، گویا ضبط کیا تھا۔ سبحان بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کے بات کے جواب میں چڑھ دوڑنے کے بجائے ضبط کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اڑا لو مذاق سبحان یوسف، تم جیسا ناکارہ انسان موقع سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ غضبناک ہو کر پھنکاری، مردانہ ہنسی میں شدت آ گئی۔ بے بسی کی انتہا کو پہنچتے آروشا نے مٹھیاں بیچ ڈالی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنی بکواس بند کر کے میری بات سن لو؟ اس کا انداز سرد بھی تھا، کاٹدار بھی۔ سبحان نے گہرا سانس بھرا۔ ہنسی تو وہ کنٹرول کر ہی چکا تھا، البتہ نظریں ابھی بھی محفوظ زدہ سی اس پر جمی تھیں۔ سن رہا ہوں۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ آروشا نے جل بن کر دل میں نہ جانے کتنی بار اس پر لعنت بھیجی۔ خاندان کی میرے بابا سے نفرت کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ جاننے کی متمنی تھی، بے قرار تھی۔ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہو اس میں؟ اس نے بجائے اس جواب کے الٹا سوال داغ دیا۔ وہ ایک عام سا انسان ہے، عام سا سرکاری ملازم، نہ اس کے پاس سیالوں جیسی جائیداد ہے، نہ اس جیسا محل۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ اس کے متنفر رویے کی وجہ جاننے میں لگ گئی ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے جانچتی نظروں سے سوال کر رہا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو، وہ تنک کر گرائی۔ مقابل نے متصفانہ سر ہلایا۔ اس کے پیچھے مت جاؤ، مزید خود کو مت گراؤ۔ آپ کے پیارے بابا ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ جیسی شاندار پرفیکٹ لڑکی اس معمولی لڑکے کے پیچھے خوار ہو۔ یہ بس مشورہ ہے، باقی آپ پر منحصر ہے۔ وہ تحمل سے کہہ کر پلٹنے کو تھا جب اس نے آستین تھام لی۔ وہ رک گیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ مجھے تمہارے مشورے نہیں چاہیے، ویسے بھی بابا مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے جو جاننا ہے تم وہ بتائے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ پھر سے دونس جماعتیں فرونیہ سے کہہ رہی تھی۔ اس سوال کا جواب بھی انہیں سے ملے گا۔ وہ ہمدان حیدر کو یقیناً نہیں جانتے، لیکن حیدر کریم کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں
کہ جو کچھ آپ کو سننے کو ملے گا آپ اس کے بعد بھی اسی سنتنے اور غرور کے ساتھ ایسے ہی سر اٹھا کر لوگوں کے سامنے کھڑی ہو سکیں گی مس پرفیکٹ۔ وہ اسے مزید بھول بھلیوں میں دھکیلتا جا چکا تھا۔ ہم برے لوگ ہیں، تم ہی اچھے تھے، کسی سے کبھی تکرار نہ کی، تم کے تکرار کے خوگر بھی نہ تھے، تم ہی اچھے تھے جو منجملہ ارباب نظر رہتے تھے، اتنے سادہ تھے کہ زخموں کو حنا کہتے تھے، شہر پو حوصلہ میں شیوا اہل ہنر پر کبھی تنقید نہ کی، اتنے بے بس تھے کہ جب وقت پڑا اپنی بھی تائید نہ کی۔ ہم برے لوگ ہیں، سچ کہتے ہیں، ہم برے لوگ ہیں، خوشنودی ارباب اثر کے باغی، کبھی قطرے کو سمندر نہ لکھا، کبھی ذرے کو بھی صحرا نہ کہا، قرض آئینہ چکانے کے لیے عکس سے محروم ہو اور انسان سے محبت کا صلہ، ایک سزا یافتہ مجرم کی زندہ بس۔ بیٹا یہاں اور ضروری بات کرنی ہے، سلیمان صاحب نے چائے لاتی خرد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سرخ متورم آنکھیں دیکھ چکے تھے، وجہ سے بھی کسی حد تک واقف تھے، تبھی گلا کھنکار کر بولنا شروع ہوئے۔ ہمدار اور ان کی والدہ تشریف لائے تو میں نے نکاح کی تاریخ دے دی۔ وہ خود بھی سادگی سے رخصتی چاہتے تھے، ایسے خوشی کے موقع پر آپ کی یہ سوگواریت مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتاتے وجہ بھی پوچھ ڈالی تھی۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گی تو کیسے خوش رہوں گی بابا؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھپک کر رو دی۔ سلیمان صاحب پریشان ہو اٹھے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا، میں اکیلا تھوڑی رہوں گا، سبحان آتا جاتا رہے گا، اور پھر آپ کون سا اتنا دور جا رہی ہو پگلی؟ چلو آنسو صاف کرو، اتنی سی باتوں پر دل چھوٹا کر لیتی ہو۔ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر خاموش کروایا، ساتھ ہی خدشہ بھی دور کر ڈالا۔ ہمدان بہت نیک اور سلجھا ہوا انسان ہے، وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ اور آروشا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسل گیا تھا، ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کی فکر میں خود کو ہلکان مت کرو، وہ اب مزید بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے گویا اس کا وجود ہلکا کیا تھا۔ وہ اب کے ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تو خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب رجو اس کے پاس آئی۔ اس کا رازدارانہ انداز دیکھتی وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے رجو، کوئی کام ہے کیا؟ وہ دھیما دھیما بولتی تھی، مسکرا کر رجو سے پوچھتی چائے کپ میں نکالنے لگی۔ کس کے لیے ہے؟ مومنا باجی کے لیے، اس نے جواب دے کر رجو کا چہرہ دیکھا۔ کہہ بھی دو بی بی رحمت گھر پر نہیں ہے۔ اچھا؟ صرف اچھا؟ پوچھو تو صحیح کہاں گئی ہیں؟ وہ مزید تجسس پھیلانے لگی۔ میں کیوں پوچھوں رجو، میں کیا کروں گی پوچھ کر؟ اس نے یاسیت سے جواب دیا۔ چھوٹے بابو کے لیے لڑکی دیکھنے۔ رجو کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری، پر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ تو منہ کھولے رجو کو دیکھ رہی تھی۔ چائے دے آنا، پلٹ کر حواسوں میں آ کر کہتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ رجو نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اے موجے ہوا اب تو ہی بتا، وہ دوست ہمارا کیسا ہے جو بھول گیا ہم کو کب سے، وہ جان سے پیارا کیسا ہے، کیا اس کے جوان لمحوں میں کوئی لمحہ میرا باقی ہے، کیا اس کی جاگتی آنکھوں میں میری یاد سے پہلے اداسی ہے، کیا وہ بھی میری طرح یوں ہی شب بھر جاگا کرتا ہے، کیا وہ بھی ساتھ رحمت میں ہمیں رب سے مانگا کرتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہی بتا، ہم یاد اسے کیوں کرتے ہیں، وہ ہم سے بچھڑ کے خوش ہے اگر، ہم کیوں پل پل مرتے ہیں۔ ہبا یعقوب کا تعلق مرزی پور کے ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد بچپن میں ہی چل بسے تھے، تبھی بڑوں کی رضامندی سے اس کے والدہ کا نکاح ہبا کے چچا سے کر دیا گیا، جو کہ اس وقت غیر شادی شدہ تھے۔ یعقوب صاحب اچھے ہمسفر اور بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے جاوید کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ جاوید اس کا چھوٹا بھائی تھا، پر بری لت میں پڑ گیا تھا۔ گاؤں کے ایک متمول خاندان کے لڑکے سے پھڈا کر بیٹھا۔
جس کے انتقام میں اسے قتل کرنے کے الزام میں پھنسایا جا رہا تھا اور معافی کے بدلے ہبا کا سودا منظور ہوا تھا۔ یہ تو پرانی ریت تھی۔ گاؤں کی چودھرانی بی بی رحمت کے منظور نظر خاندانوں کو خوش کرنے کو قربانی غریب لوگوں سے ہی لی جاتی تھی۔ ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش مکمل کی جاتی تھی۔ یعقوب صاحب بھی پشو پیش کے بعد ہتھیار ڈال گئے تھے۔ آخر معاملہ اپنے بیٹے کا تھا، تبھی اسے خود ہی ہمت کرنا پڑی تھی، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا پڑی تھی۔ پر حیرت اسے اس انجان چہرے سے ہوئی تھی جو بڑی ہمت سے اسے کڑی دھوپ سے تھام گیا تھا۔ اسے یہ حمایت مقصے میں ڈال گئی تھی۔ کوئی کیوں کر اس پر مہربان ہو سکتا تھا؟ وہ محض اسے بچانے کو داور رحیم سے الجھ گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنی سوالوں کی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی جب اس کی ذومانی گفتگو نے چونکا دیا تھا۔ وہ اس کے سر پر آسمان توڑ گیا تھا۔ عجیب شخص تھا، کمال کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا، دھن کا پکا کر کے دکھانے والا، اور اس نے کر دکھایا تھا۔ رحیم سلطان اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ ہبا کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا گیا تھا۔ مہمان رخصت ہوتے ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی کال ملا ڈالی۔ تو گیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ کال ملتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ مزید کوئی ثبوت چاہیے کیا؟ دوسری جانب وہ خشکن لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کب تک قائم رہتے ہو۔ وہ بھی ہبا تھی، جتا کر بولی۔ دیکھو ہبا، بار بار میری محبت کو آزمانے کی بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں میں ایک جاگیردار ہوں، لیکن میں بات کا سچا اور دھن کا پکا ہوں۔ تم سے محبت کی ہے تو نبھا کر دکھاؤں گا۔ وہ پھر سے دعویٰ کر رہا تھا۔ ہبا کچھ نہیں بولی۔ اماں چاہتی ہیں نکاح سادگی سے ہو۔ اس نے بات بدلی تھی۔ ہبا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مان گئی تھی، یا شاید ہار گئی تھی۔ سنو، وہ رکنے لگی تھی جب دراب کی گہری آواز آئی۔ بولو۔ وہ رک گئی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے کس قدر امید سے پوچھا تھا۔ یہ اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ نہیں، اس نے بغیر سوچے دو ٹوک جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ تجھ کو شاید نہیں خبر سائیں، عشق کرتا ہے معتبر سائیں، تیرے قدموں میں رکھ دیا خود کو، اب جو چاہے سلوک کر سائیں، اپنے صدمے سے مار دیتا ہے، عشق ملتا نہیں اگر سائیں، تجھ کو چاہا نہیں خدا کی قسم، تجھ کو پوجا ہے عمر بھر سائیں، بھول جاؤں میں کس طرح سب کچھ، زور چلتا ہے عشق پر سائیں، ساحلوں کی ہوا ہوں آج مجھے، اپنی مٹھی میں قید کر سائیں۔ پھر وہی میں ہوں، وہی درد کا صحرا یارو، تم سے بچھڑا ہوں تو دکھ پائے ہیں کیا کیا یارو، پیاس اتنی ہے کہ آنکھوں میں بیاباں چمکے، دھوپ ایسی ہے کہ جیسے کوئی دریا یارو، یاد کرتی ہیں تمہیں آبلا پائی کی رتیں، کس بیاباں میں ہو بولو میرے تنہا یارو، تم تو نزدیکے رگے جاں تھے تمہیں کیا کہتا، میں نے دشمن کو بھی دشمن نہیں سمجھا یارو، آسماں گرد میں ڈوبا گم ہے کہ گھٹا چھائی ہے، کچھ بتاؤ کہ میرا شہر ہے پیاسا یارو، کیا کہوں گل ہے شبنم وہ غزل ہے کہ غزال، تم نے دیکھا ہی نہیں اس کا سراپا یارو، کون تنہا رہے ایک عمر کسی کی خاطر، وہ جو مل جائے تو اس سے بھی کہنا یارو، اس کے ہونٹوں کے تبسم میں تھی خوشبو غم کی، ہم نے محسن کو بہت دیر میں سمجھا یارو، چلے میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ کب سے اماں بیگم کے پاس بیٹھا ان کا دل بہلا رہا تھا۔ اس کی واپسی پر وہ خوش تھی، پر چہرے پر جو یاسیت چھائی تھی وہ اس کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ تبھی بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ ماموں جان نے خرد کے نکاح کی تاریخ طے کر دی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جب دروازہ کھولنے کا ہاتھ بڑھاتی عروشہ ابراہیم کے قدم زنجیر ہوئے۔ اماں بیگم حیرت سے اٹھ بیٹھی، چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی وہ؟ کون ہے وہ؟ کس سے ہو رہی ہے شادی؟ ہمیں تو بلائے گا نا، رسمن ہی صحیح۔ سر تو خوشی کے زیر اثر سوال کر رہی تھی۔ آخری بات پر ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھی تھی۔ آس امید کے جگنو ٹمٹمائے تھے۔ سبحان کے پاس ان کی آخری بات کا جواب نہ تھا۔ تبھی جب بولا تو جواب بے حد مختصر تھا۔
حمدان حیدر۔ حمدان حیدر سے نکاح ہے اس کا۔ اما بیگم کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ حمدان حیدر؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بڑبڑائیں۔ عروشہ دھاڑ سے پورا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ او، تو اس حمدان نامی چیز سے یہ پورا خاندان واقف ہے؟ ایسا کون سا تعلق، کون سا رشتہ ہے اس سے جس سے میں ناواقف ہوں؟ وہ قدرے تیز آواز تش لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے جو سینے پر ہاتھ باندھے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سبحان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ کہاں خاطر میں لانے والی تھی۔ پہلے سے زیادہ تند و تیز لہجے میں بولی، مجھے اشاروں کنایوں میں سمجھانا بند کرو اور جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ وہ بی جان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر سبحان سے مخاطب تھی۔ وہ ان کا ہاتھ چھوڑتا اٹھ کر اس کے سامنے ذرا فاصلے پر آ گیا۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ دبے دبے انداز میں سختی سے کہہ رہا تھا، البتہ آواز اونچی نہ کی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے جانے کا کہنے والے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ اسے کہاں عادت تھی سختی کی، حسب عادت بھڑک گئی۔ مجھے اپنی اوقات کا بخوبی اندازہ ہے، تمہاری یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ اسے بھی غصہ آیا تھا، چبا چبا کر کہتا وہ قدم بڑھاتا آگے آیا تھا، اسے بازو سے تھام کر دروازے کی جانب دھکیلا۔ لیکن اس وقت تمہیں جانے کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے تو ساکت ہوئی، پھر بلا کر پلٹی۔ جھٹکے سے بازو چھڑاتی وہ بھڑک اٹھی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ بابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم ایک نیچ گھٹیا بدکردار انسان کی اولاد ہو۔ گھٹیا خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر ایک چھت کے نیچے رہ سکو۔ وہ بول نہیں رہی تھی، زہر اگل رہی تھی۔ توہین کی شدت سے سبحان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اما بیگم کو اس کے انداز، لہجے اور لفظوں نے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ ابراہیم کی ہی زبان بول رہی تھی۔ سبحان کا چہرہ دیکھتے وہ بے قرار ہوتی فوراً آگے آئی اور ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ وہیں رک گئی، ٹھہر گئی، گویا ساکن ہو گئی۔ آپ نے مجھے مارا؟ آپ نے اس خبیث انسان کے لیے مجھے، عروشہ ابراہیم کو مارا؟ وہ بے یقین تھی۔ اسی بے یقینی میں وحشت زدہ ہو گئی، ہاتھ مار کر ٹیبل پر پڑا گلدان نیچے پھینک دیا، جو چھناکے کی آواز سے ٹوٹتا چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ میں ابراہیم حسن کی بیٹی ہوں، جو میری شناخت ہے، اور یہ کون ہے؟ کیا ہے اس کی شناخت؟ وہ حقارت سے سبحان کو دیکھتی اما بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا حوالہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ اسے بیان کر سکے۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ نے اپنی بدکردار بیٹی کی اولاد کو سینے سے لگا کر رکھ لیا۔ وہ بیٹی جو اس حویلی کے نوکر کے ساتھ بھاگ گئی، آپ کی عزت پر کالک مل گئی، آپ کے منہ پر تھوک گئی تھی۔ اسی بیٹی کی اولاد کو آپ کو اتنی عزیز ہو گئی کہ آپ نے مجھے اس کمزاد کے سامنے ہلکا کر دیا۔ وہ وحشت کے عالم میں چلا چلا کر کہتی ماضی کے دردناک دریچے کھول رہی تھی۔ مقابل کے زرد چہروں کو تنزیہ دیکھتی اپنی وحشت انڈیلتے اسے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کس قدر صفاقی پر اتر آئی ہے۔ وہ گنگ چہرے لیے کھڑے تھے، زبان گویا تالو سے چپک گئی تھی۔ اور تم، سبحان یوسف، تم تو بہت ڈھیٹ واقعہ ہوئے ہو۔ اتنی ذلت کے بعد تو تمہیں اب تک مر جانا چاہیے تھا، پر حیرت کا مقام ہے اب تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ سبحان کو یہ تازیانہ بری طرح لگا تھا، گویا اندر تک کھلا گیا ہو۔ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی عزت تار تار کر رہی تھی اور وہ بت بنا کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حواسوں میں لوٹتا مضبوطی سے قدم بڑھاتا آگے آیا۔ میری ماں ایک بدکردار عورت تھی، میرا باپ یوسف کریم سیالوں کی حویلی کا ایک نیچ گھٹیا ملازم تھا۔ یہ ہے میری حقیقت، یہ ہے میرا حوالہ، جو کہ ہرگز بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ لیکن تم تو بالکل پرفیکٹ ہو نا، بہترین خاندان، پرآسائش زندگی، اچھی تعلیم اور بے داغ حسن، ابراہیم حسن جیسا بہترین باپ اور ماں۔ اپنی زندگی کا بہترین عکس دینے میں اتنی مصروف مگن ہو کہ ماں کے بارے میں کبھی سوچا تم نے؟ نہ پوچھا، نہ بتایا، نہ کوئی بات کی۔ میں تمہیں بتاؤں تمہاری ماں کون تھی؟ وہ ہر لفظ چبا چبا کر سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا کہہ رہا تھا۔ جاننا چاہتی ہو؟ وہ بظاہر بے حد سکون سے کہہ رہا تھا، پر اندر الاؤ دہک رہا تھا۔
جو آج تہس نہس کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ سبحان، بی بیگم نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، پر وہ ضبط کی آخری حد پر کھڑا تھا، آر یا پار کے دہانے پر تھا۔ کیسے پلٹ آتا؟ بتاؤں تمہیں؟ وہ پورے قد سے اس کے سامنے کھڑا بے حد سرد لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار خوف محسوس ہوا، انجانی حقیقت کا خوف، پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اس کے اگلے لفظ اتنے سرد، اتنے برف تھے کہ وہ وہیں منجمد کر گئے۔ تمہاری ماں مہر النساء اسی گھٹیا نیچ ملازم کی چھوٹی بہن تھی عروشہ ابراہیم، اسی حقیر مخلوق کی بہن جسے تم اور تمہارا باپ جوتی کی نوک پر رکھنا جانتے ہو۔ پوچھنا اپنے باپ سے، اگر یوسف کریم کی اولاد کا حوالہ قابل ذکر نہیں ہے تو مہر النساء کی بیٹی کو سینے سے کیوں لگایا اس نے؟ اس سے پوچھنا، اگر سبحان کو اس کی ماں کی بدکرداری کی سزا اب تک مل رہی ہے تو مہر النساء کی بدکرداری کا گناہ اس کی بیٹی کے سر پر کیوں نہیں ہے؟ اس کا لفظ نیزے کی صورت اس کے وجود پر گڑا جا رہا تھا اور وہ زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہاں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟